دو چار دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا یا سوال پوچھا، کیونکہ اسی موضوع سے متعلق ہے تو ان کا سوال بھی اسی ٹاپک سے متعلق تھا کہ اتنے سارے نظریات، اتنے سارے کانسیپٹ ہیں دنیا میں، شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ساری دنیا غلط، صرف اسلام ہی کیوں صحیح، اور اسلام میں پھر درجنوں فرقے ہیں تو ہمارا والا ہی کیوں صحیح۔ یہ سوال یعنی یہ تو یہی ہو گیا نا کہ سارے وہ بھی ہزاروں نظریات ہیں، لاکھوں نظریات ہیں۔ تو یہ جو میں بیان لے کے چل رہا ہوں اس میں اسی کا اصل میں جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے، کائنات کو بنانے والے، کائنات کو پیدا کرنے والے سے پوچھا جائے، ایک ایک چیز کو اس نے واضح کر دیا ہے، ایک ایک چیز کو۔ اب اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو حق کو چھوڑ رہا ہے، جو حق پہ چل رہا ہے اور حق پر چلنے کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کو جھگڑوں کا ذمہ دار نہیں کہا جائے گا۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی جنگیں ہوں یا نظریاتی لڑائیاں ہوں یا مناظرے ہوں یا گھریلو جھگڑے ہوں، اس میں کوئی کرائیٹیریا، کوئی معیار، کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں یہ ناپنے کا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ معیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ جب معیار ہی نہیں ہے تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ پھر جھگڑا کبھی حل ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہی ہوگا کہ تو میں لڑائی۔ مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپے کی ایک چیز زید کو بیچی، زید نے 1,00,000 روپے آپ کو واپس یعنی آپ کو دینے ہیں اس نے اس کی قیمت میں، وہ 2 دن لیٹ ہو گیا، نہیں پہنچ سکا یا کوئی مجبوری تھی، اب وہ 2 دن کے بعد 1,00,000 روپے لے کر آیا۔ آپ نے کہا کہ چونکہ 2 دن تم نے لیٹ کر دیا ہے تو اب میں 1,00,000 کے 1,10,000 لوں گا، 10,000 جو تاخیر کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہوئی ہے، اس ٹینشن کے تم بولے ذمہ دار ہو۔ اب اگر عقل سے فیصلہ کریں نا، عقل سے، قیامت آ جائے گی، آپ اس عقدے کو حل نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لو۔ بکر جس نے زید کو پیسے دیے تھے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا جو 2 دن تک نقصان ہوا، اس پیسے کو میں بزنس میں لگا کے 10,000 روپے آرام سے کما سکتا تھا، میں یوں کر سکتا تھا، میں یوں کر سکتا تھا۔ یہ بھی مضبوط دلیل ہے، اور جو ٹینشن دی اس کی بھی تو تلافی ہونی چاہیے نا۔ تو اس کے کم سے کم کتنے بنتے ہیں؟ 10,000، اور چلو 10 نہیں تو چلو 5، کچھ تو اس ٹینشن کی تلافی ہوگی۔ زید یہ دلیل دیتا ہے کہ میں نے لیے 1,00,000 ہیں تو میں کس خوشی میں 1,10,000 دوں بھائی؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا ایگریمنٹ کس کا ہوا تھا؟ 1,00,000 کا ہوا، تو 1,10,000 کہاں سے آ گئی؟ آپ کس رقم سے کیا کر سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے، یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک۔ بولنے پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے، بولے یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ عقل کے لحاظ سے تو دونوں صحیح ہیں۔ قیامت آ جائے گی، آپ سے یہ فیصلہ
بولو نہیں ہو. اب یہ لڑ رہے ہیں, پھڈا کر رہے ہیں. اس لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ فیصلہ ممکن نہیں ہے. اور یہ لڑائی قیامت تک چلے گی جب تک ایک پہ ظلم نہ ہو جائے, دبا نہ دے اسے. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ اس پہ ختم ہوگی کہ جو پاورفل ہے وہ غالب آئے گا. بکر جس نے قرضہ دیا تھا اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ زبردستی نکال لے گا, پھر لڑائی ختم ہو جائے گی. زید کے اگر پاورفل ہے وہ کہے گا جو کرنا ہے کر لے, میں وہ 1,00,000 بھی نہیں دوں گا. اگر پاورفل ہے تو لڑائی کیا ہو جائے گی, ختم. یہاں لڑائی ختم کیسے ہو رہی ہے, طاقت کے بل بوتے پر. لیکن اگر آپ کوئی معیار متعین کرتے ہیں کہ بھائی ہم فیصلہ کروائیں گے ملکی قانون سے, چلیں ملک کا ایک قانون ہے کہ جو آدمی کسی کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کرے تو اس کو اتنی پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہ فرض کر لیں ملک میں قانون بنا ہوا ہے. تو ملکی قانون کا حوالہ دینے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی, بلکہ سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک کا یہ قانون غلط بنا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ قانون یہ ہم جیسے انسانوں نے بنایا ہے جو ظلم پر مبنی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ملک میں رہتے ہو تو اس ملک کے قانون کو فالو بہرحال آپ نے کرنا ہے. سوال ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو اس کے قانون آپ کے ذمے لازم ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ غلط قانون لازم نہیں ہے, صحیح قانون. اب کوئی ملک قانون بنا